مصطفیٰ کے اہل خانہ غم سے نڈھال، والدہ انصاف کی منتظر۔ گفتگو میں کہا ان کا بیٹا ارمغان کا دوست نہیں تھا، تشدد کر کے ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا، اللہ کرے کہ ان کے بیٹے کو اور انہیں انصاف مل جائے۔ مقتول مصطفیٰ کی آخری بار گھر سے نکلنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ کا ملزم ارمغان کو کل پیش کرنے کا حکم۔ ریمانڈ سے متعلق کیس کا تمام اصل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ تفتیشی افسر نے سیشن جج غربی کی عدالت میں مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں نفرت کا کلچر پروان چڑھا، سیاسی جھگڑوں سے نفرت پھیلتی ہے، باہمی اتفاق و اتحاد سے ہی ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ آہستہ آہستہ عوام کو بہتر معیشت کے ثمرات مل رہے ہیں، معیشت ٹھیک کرنے کے لیے مزید محنت درکار ہے۔ لطیف آکاش نے پروفیسر آکاش انصاری کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ حیدرآباد پولیس کے مطابق زیر حراست لطیف آکاش نے بتایا کہ اس نے پروفیسر آکاش کو قتل کرنے کے بعد کمرے میں آگ لگائی۔ تفتیشی افسر کے مطابق جائے واردات سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے۔ فرانسک اور نشے کا عادی لے پالک بیٹا لطیف آکاش آئے روز پروفیسر آکاش انصاری سے رقم کا تقاضا کرتا رہتا تھا۔ پروفیسر آکاش انصاری کی جلی ہوئی لاش 15 فروری کو حیدرآباد کے سٹیزن کالونی میں واقع گھر سے ملی تھی۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کی بنیاد پر کہا تھا کہ آکاش انصاری کی ایک موت طبیعی نہیں تھی، جسم پر زخموں کے گہرے نشانات موجود تھے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ ماضی میں بد تہذیبی، بدتمیزی اور بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا۔ شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام آیا، پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آ گیا، پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی ترقی اور عوام کا مہنگائی سے نجات دلا کر خوشحال بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت کا مشن چیلنج سمجھ کر سنبھالا ہے۔ قیادت اور جماعت کا شکریہ جس نے نئی ذمہ داری دی۔ کھانے پینے کی اشیاء کرم لے کر جانے والی گاڑیوں کے قافلے پہ فائرنگ، ایک ٹرک ڈرائیور زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ لوور کرم کے علاقے اچت کے قریب کی گئی۔ 64 گاڑیوں کا قافلہ لوور کرم کے لیے روانہ ہوا تھا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد گاڑیوں کا قافلہ واپس ہنگو روانہ ہو گیا۔ 4 ماہ زائد عرصہ گزرنے کے باوجود حکومت اب تک کرم پارا چناب مرکزی شاہراہ محفوظ نہیں بنا سکی۔ سہون میں ہونے والے حادثے پر پنجاب کی وزیر اطلاعات نے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ کو حقائق کا پتہ ہی نہیں، جس روڈ کی بات کی جا رہی ہے وہ نیشنل ہائی وے ہے۔ یہ نون لیگ کے وفاقی حکومت کی نااہلی ہے جو یہ روڈ مکمل نہ کر سکی۔ پنجاب کی وزیر صاحبہ جب بیان دیتی ہیں تو سوچ لیں کہ جواب بھی آئے گا۔ آئینہ دکھایا تو برا مان گئی، وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا شرجیل نام میمن پر طنز۔ شرجیل میمن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ صوبائیت کارڈ کھیلنا آپ کی پرانی عادت ہے۔ سندھ میں تمام بڑے پروجیکٹ وفاق کی مدد سے چل رہے ہیں، مسلسل شعلہ انگیزیاں آپ اور آپ کے لوگ کر رہے ہیں۔ سندھ میں جانور بندی اسکولوں اور ٹرانسپورٹ کا رونا سالوں سے لوگ رو رہے ہیں۔ 1 سال کی کارکردگی کا جب دل چاہے معائنہ کر لیں۔ جو جماعت 16 سال سے کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکی وہ ہمیں لیکچر نہ دیں۔ اگر آپ کو کبھی صفائی اور خوبصورت سڑکیں دیکھنے کا شوق ہو تو لاہور لازمی چکر لگائیں۔
सिंध असम्बली ने एमए पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। अपोजिशन और अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट तरमीम बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नमेंट सिंध ने दोनों बिल एतराज लगाकर वापस किए थे। इन्होंने कहा कि आप जिस कानून पर एतराज कर रहे हैं, आपने वो बिल पढ़ा भी है या नहीं? कोई भी शख्स वाइस चांसलर बन सकता है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का सिस्टम तालीमी बोर्ड पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब हायर एजुकेशन भी पीपल्स पार्टी के सिस्टम के पास चली गई है।